احسان صاحب، یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام میں اعتکاف کا، اس کی لاجک کیا ہے شرعی طور پہ، ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں لاجیکلی وہ سمجھ آ تو جاتی ہیں، لیکن دین کے تمام مسائل کو ہمیں سب سے پہلے سنت کی عینک سے دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی چیز کی لاجک سے ہم اتفاق نہ کریں، تو اس وجہ سے ہم ایک تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارا اصول یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیے ہیں اس کی لاجک سمجھ میں آئے تب بھی کریں، نہ آئے تو تب بھی کریں. لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی جڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو ہمارا غفلت والا رویہ ہے دین کے حوالے سے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے، اور اس کا اللہ نے خود بھی تذکرہ کیا کہ تم لوگ نعمتوں کو کثرت کے ساتھ حاصل کرنے کی جد و جہد میں اتنے مصروف ہوئے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے ہو. تو یہ جو غفلت کا معاملہ، اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے بالکل دنیا سے کچھ دنوں کے لیے کٹ آف ہو کے عبادت کے نام پر اس طرح بیٹھ جانا کہ صرف اور صرف ہم اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنا شیڈول ترتیب دیں گے. احسان صاحب، اعتکاف میں بیٹھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے مرد اور عورت کے لیے؟ بڑی سادی سی چیز ہے اس میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا. یعنی اس کی اگر ٹائمنگ دیکھیں تو آج چونکہ 21 رمضان ہے بیسیکلی، تو آج شام کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں، نماز پڑھ کے پہنچ جائیں تو وہ بھی چل جائے گا، کیونکہ بعض روایات میں فجر کی نماز کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن بہتر یہی ہمارے اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ عصر کے ٹائم پہ بھی بیٹھ جانا چاہیے اعتکاف میں، یہ تھوڑا سا روزے میں یہ تھوڑا احتیاط والی بات ہے. لیکن اصل میں ہمارا جو اگلا دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد، یعنی اسلام کی جو ڈیٹ ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ چینج ہوتی ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد میں ہی بیٹھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سمجھے کہ عورتیں سمجھیں گھر میں ہم ایزی ہیں تو وہاں بیٹھ جائیں. اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہی ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز میں یہ آ جاتی ہے کہ ہماری نیت جو سب سے پہلی ہے وہ کلیئر اور کنفرم ہونی چاہیے کہ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس کی جو روح ہے وہ تو انسانوں کی تربیت ہے. اگر اس نیت سے ہم نہیں جا رہے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تو شاید جس طرح رمضان بعض لوگوں کا جنوری فروری کی طرح گزرتا ہے، ایسے ہی عشرہ بھی گزر جائے گا. تو اس کو اپنی تربیت اور چینج کے لیے اگر بندہ نیت کر کے جائے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ پھر اس کو وہ مقاصد دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. احسان صاحب، آپ نے بولا کہ مسجد میں ہی بیٹھنا ضروری ہے، مرد و عورت ہو یا مرد ہو جو بھی ہوں. تو اکثر خواتین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یا وہ ان خواتین کے پاس یہ باؤنڈ ہوتی ہیں وہ کہ انہوں نے گھر کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. کیا وہ خواتین بھی پھر مسجد میں ہی جا کے بیٹھیں گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں اکثر سوسائٹی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ سیکیور نہیں ہے، سیف نہیں ہے، آپ گھر میں اعتکاف کر لیں، 4 دیواری میں اعتکاف کر لیں. تو مسجد میں بیٹھنا کتنا فضیلت ہے، کتنا زیادہ اس میں فضیلت ہے، یا پھر اگر آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو اس میں پھر کیا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواج مطہرات تھیں وہ بیٹھی ہیں اعتکاف میں. حالانکہ ان کے حجرے بھی قریب تھے، لیکن اور وہاں سیکیورٹی پرابلم بھی نہیں تھی. لیکن جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ یہی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، کہ آپ میرے گھر کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، رکوع کرنے والے، طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عبادت ایسی نفلی ہے جس پہ شدت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فرضوں کی طرف نہیں لے جا سکتے اور اس کو ترک کرنے والے کو گناہگار نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اگر کوئی عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کے مسئلے ہیں، گھرداری ہے، تو پھر اس کی ترجیح یہی ہونی چاہیے. یہ کوئی ایج میں ایسا حصہ ہو جاتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو ایزی سمجھتا ہے، بچوں سے تھوڑا فری سمجھتا ہے، تو اس ایج میں اگر جا کے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، چونکہ اس کو چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہے. اور اس کو کرنے کے نتیجے میں اگر ہمارا گھر ہی ڈسٹرب ہو جائے، سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے، تو پھر نفل کے پیچھے لگ کے فرضوں کو ڈسٹرب کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. احسان صاحب، اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا کوئی اہتمام کیا ہی نہیں جاتا. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کہہ لیں، یا پھر ہمارے ہاں جو اہتمام ہے وہ صرف مرد حضرات کے لیے مساجد میں ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر عورتیں کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی مساجد موجود ہیں الحمدللہ. میں سینکڑوں نہیں
اس سے بڑی تعداد ہم بتا سکتے ہیں جس میں ہم خود اعتکاف کو مینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں میل فیمیل کا الگ الگ اہتمام موجود ہوتا ہے, افطاری سحری وہیں پر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں اس وقت IIT اسلام آباد سے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہاں ہمارے پاس کوبا اسلامی کمپلیکس میں خواتین کے لیے الگ سورس ہیں جو ان کی ضروریات ہیں اور ان کی کہہ لو بیٹھنے کی جگہ, مردوں کے لیے الگ ہے. پھر ہم نے مکمل ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, میڈیکلی کہہ لیں, کھانے پینے کا معاملہ کہہ لیں, جس طرح کی بھی ضرورت ہے. اب اس میں ایک یہ مساجد میں گنجائش موجود ہے, لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ گنجائش یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں پڑھیں, مردوں کی طرح ان پر فرض نہیں. لیکن تربیت کے لیے اگر ہماری بہنیں مساجد میں نہیں جائیں گی تو پھر ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگی جو ایک مسلمان عورت کے پاس ہونی چاہیے. تو اس لیے جن لوگوں نے یہ کلچر دیا ہے کہ وہ مسجد میں جانے سے روکتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسجد میں عورتوں کو جانے سے مت روکو. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی تربیت کے لیے اگر ہم یہ دروازے بند کریں گے تو پھر بازاروں اور پارکوں کے کھلے ہیں, اور اس کے جو نتائج رمضان میں بھی ہمیں ملتے ہیں وہ سبھی کو پتہ ہے کہ لینا ہم ثواب چاہتے ہیں. ابھی ہماری خواتین کی ایک بڑی تعداد اس آخری عشرے میں بجائے اس کے کہ اس کو یوٹیلائز کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو ہماری بہنیں تو شاپنگ میں سارا عشرہ استعمال کر دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رویہ ہے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے اور تربیت کو بھی خراب کرتا ہے اور ہمیں ڈی ٹریک بھی کرتا ہے. تو جنہوں نے بین لگایا ہے یا اپنے طور پہ اس کو احتیاط کے طور پہ روکا ہے, میرا خیال اللہ کے نبی سے بڑھ کے اسلام کو سمجھنے والے کوئی نہیں. تو وہ اگر راستہ دے رہے ہیں تو ہمیں سوسائٹی میں دینا چاہیے. احسان صاحب, کیا خواتین اعتکاف میں رہتے ہوئے اپنے گھریلو معاملات سر انجام دے سکتی ہیں, یا پھر وہ ظاہر متکف ہیں اور انہوں نے صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے اور وہیں پہ ہی رہنا ہے, تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور دیکھیں, مرد ہو یا عورت ہو, اعتکاف میں بیسکلی صرف وہ چند ضروریات جن کے بغیر, اور وہ پرسنل ہوں, وہ سوسائٹی کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ماضی میں ہم دیکھیں تو واش روم مساجد کے اندر نہیں تھے, تو لوگوں کو باہر ہی ضرورت کے لیے جانا پڑتا تھا. اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے پاس آئی, تو چونکہ رات کا وقت تھا, اکیلی عورت تھی, تو محرم کے بغیر پھر مشکل تھی, تو آپ خود ان کو اپنے حجرے تک چھوڑنے گئے. تو یہ پرسنل ضرورت. اسی طرح اگر کوئی بندہ وہ ذاتی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس کو لے جایا جا سکتا ہے. لیکن اب مرد کے لیے بھی اجازت نہیں کہ وہ کہے فلاں بیمار ہے, میں ذرا تیمارداری نہ کر رہا ہوں, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اب یہی تو مسئلہ ہے کہ 10 دن آپ نے معاشرے سے کٹ آف ہو کے رہنا ہے. تو جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں ساتھ کچن چلاؤں, ساتھ گھر چلاؤں, تو ساتھ اعتکاف کروں, اس کا آئیڈیل حال یہ ہے کہ اعتکاف وہ نہیں کر سکتی. وہ اپنے گھر کے اندر ایک مناسب شیڈول بنائے, اور اس شیڈول کے اندر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس درجنوں سورس موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری بہنیں جو صبح و شام سحر و افطار کا اہتمام کرتی ہیں, بچوں کو جس طرح سرو کرتی ہیں, اور شام کو مہمانوں کو جس طرح مینج کرتی ہیں, میرا تو خیال ہے شاید ان کو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دے گا انشاءاللہ. احسان صاحب, اکثر دیکھا گیا کہ اب جو مرد حضرات ہیں نا وہ بھی فری لانسنگ کرتے ہیں, آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کا انٹریکشن تو نہیں ہو رہا ہوتا کسی بھی انسان کے ساتھ, لیکن وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس سبمٹ کروا رہے ہوتے ہیں. کیا وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے کچھ ٹائم اپنا فری لانسنگ کو دے سکتے ہیں, یا پھر وہ آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی لیے اعتکاف ہوگا؟ اور دیکھیں, ایک تو ٹرینڈ چلے آن لائن کا ہو گیا ہے, لیکن پہلی بات ہے کہ مسجد کے اندر کاروبار کی اجازت ہی نہیں, مسجد کے اندر بزنس کی اجازت نہیں. آپ یہاں خرید و فروخت نہیں کر سکتے, یہ مارکیٹ کی جگہ ہے, تو مارکیٹ میں مارکیٹ والا کام کریں, مسجد میں مسجد والا کریں. ایک بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ باہر کے معاشرے سے رابطے میں ہیں نا, تو سمجھ لیں آپ اعتکاف کرنے نہیں آئے, آپ ساری دنیا کو لے کے چل رہے ہیں. تو ساری دنیا سے الگ ہو کے بیٹھنا ہے. ابھی اس وقت جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں, فرض کریں سنگل اسکرین ایڈکشن کا مسئلہ ہے, تو کیا ماہرین یہ رائے نہیں دیتے کہ فون آف کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کے بغیر جینا سیکھیں؟ اچھا, یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس نے اس نشے میں ہمیں مبتلا کیا ہے, کہ وہ جو پنجابی میں کہتا ہے نا ہمیں تروڑک ہوتی ہے اس کے بغیر, جس طرح نشیوں کو ہوتی ہے, تو ہم اس کے نشئی بن چکے ہیں. تو جو ماہرین چھڑواتے ہیں نا کہ فون سے جان کیسے چھڑانی ہے, تو وہ کہتے ہیں یار اس کو سائڈ پہ رکھ کے نا تو تھوڑا وقت گزارنے کی پریکٹس کرو. تو میں سمجھتا ہوں جب ہم اعتکاف میں بیٹھ کے بزنس کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہ میں 4 گھنٹے اعتکاف میں بیٹھتا ہوں, 6 گھنٹے میں دکان سے ہو کے آ جاتا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ اعتکاف کی روح کے بالکل ہی منافی ہے.